بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ممیز الثلاثت الی العشرت مخفوظ مجموع لفظا او معنی الا فی ثلاثمائۃ الی تسعمائۃ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب اعداد کی ترتیب بیان کر کے فارغ ہوئے تو اب ان اعداد کی تمیز کے احکامات بیان فرما رہے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہے وہ میز ثلاثت الی العشرۃ، 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہے یہ جمع مجرور آتی ہے۔ مخفوظ مجموع، مخفوظ یعنی مجرور، اور مجموع جمع، جمع اور مجرور ہوتی ہے۔ پھر وہ جمع عام ہے، خواہ لفظاً اور مانن دونوں طرح جمع ہو، جیسے نیچے پہ سور لکھا ہے رجالن، ثلاثت و رجالن، یا صرف مانن جمع ہو لفظاً مفرد ہو، جیسے ثلاثت و نفرن، ثلاثت و راتن، وکانہ فی المدینہ تسعۃ راتن یفسدون فی الارض ولا یصلحون، قرآن کریم میں۔ تو راحت کا جو لفظ ہے یہ لفظاً مفرد ہے، لیکن مانن جو ہے یہ جمع۔ جمع اس لیے آتی ہے کہ 3 سے اوپر اعداد ایک ان کا جو مدلول ہوتا ہے نا اعداد کا، مصداق اعداد کا، وہ جو ایک جماعت ہوتی ہے، اس لیے جمع آتی ہے۔ اور مجرور اس لیے ہوتی ہے کہ جو عدد لفظ ہوتا ہے نا وہ اس کا مضافلہ ہوتا ہے، عدد کا مضافلہ ہوتا ہے، اس لیے مثلا سلاست ہے، یہ مضاف رجالین کی طرف، اس کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے اس میں جر آ جاتی ہے۔ تو 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز آئے گی وہ جمع مجرور ہوگی، الا فی ثلاثمائۃ الی تسعمائۃ، البتہ ثلاثمائۃ اور تسعمائۃ، یعنی اگر تمیز مئتن کا لفظ ہو اور وہ 3 سے لے کر 9 تک اکائیوں کے لیے تمیز بن رہا ہو لفظ میا، تو پھر وہ جمع نہیں ہوگا بلکہ مفرد ہی ہوگا، ہوگا مجرور۔ تو عبارت ہوگی ثلاثمائۃ، اربعمائۃ، خمسمائۃ، ستمائۃ، سبعمائۃ، ثمانمائۃ، تسعمائۃ۔ تو مئتن کا لفظ مفرد ہی آئے گا، مفرد مجرور ہوگا، ہوگا مجرور لیکن مفرد ہوگا، کیونکہ مئتن کا جو لفظ ہے نا یہ عام طور پر جمع نہیں استعمال ہوتا، اگرچہ اس کی جمع آتی ہے، مئاتن بھی اس کی جمع آتی ہے، مئین بھی اس کی جمع آتی ہے، لیکن تمیز کے طور پر جب یہ آئے گا تو یہ مجروری، مفرد مجروری آئے گا۔ اور وکانا قیاسها مئاتن او مئین، قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی بھی تمیز جمع تھی، اور جمع کا جو مئتن کا لفظ ہے اس کی جو جمع ہے وہ مئین بھی جمع آتی ہے اور مئاتن بھی جمع آتی ہے، لیکن جمع لانے والی صورت میں بعض صورتوں میں ایک مرکب لفظ جو ہوگا نا اس کی دو تانیسیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ مئتن، اس میں تا تانیس بھی ہے، تو اس تانیس کے اعتبار سے اس کا جو پہلا والا لفظ ہے مئتن کی تا تانیس کی وجہ سے اس سے پہلے والا جو لفظ ہے اس کو مذکر ہونا چاہیے، مثلا سلاسو مئتن، اور اس کے بعد اس مئہ کی اپنی جو آگے تمیز آئے گی وہ بھی مؤنث بھی ہو سکتی ہے، مذکر بھی ہو سکتی ہے، مثلا مؤنث لفظ ہو میں امراتن کا لفظ ہو تو اس کی مئتن بھی مؤنث ہے، اس کی آگے تمیز بھی مؤنث ہے، تو عادت جو ہے وہ مذکر ہے، سلاسو مئت امراتن۔ اب اگر اس مئتن کو جمع کریں تو مئاتن آ جائے گا، سلاسو مئاتن امراتن، یہ سکل ہے، اس کے اندر سکل پایا جاتا ہے،
تو اس وجہ سے قیاس کے برخلاف اس کی جو تمیز آئے گی لفظ میاتن خود تو وہ مفرد ہی استعمال ہو. وہ ممیز احد عشرہ الی تسعۃ و تسعین منصوب مفرد. اعداد مرکبہ 11 سے لے کر 99 تک اعداد مرکبہ کی جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب آئے گی. مفرد بھی ہوگی اور منصوب بھی ہوگی. جیسے رئی تو احد عشرہ کوکبن، کوکبن مفرد ہے اور تمیز منصوب بھی ہے. اسی طرح تسعۃ و تسعون درہمن، 99 روپے، 99 درہم. تو یہ مفرد بھی آتی ہے اور منصوب بھی ہوتی ہے. مفرد اس لیے آتی ہے کہ یہ اصل بھی ہے، کیونکہ مفرد ہر چیز میں مفرد ہونا اصل ہے. تثنیہ جمع یہ کسی عارض کی وجہ سے آتی ہے. اور دوسرا جمع کے مقابلے میں اس میں خفت بھی ہے، یعنی ہلکا پانی بھی ہے، ثقل بھی نہیں آتا، اس لیے مفرد منصوب ہے. وہ ممیز مئت و الف و تثنیتہما و جمعہ مخفوظ مفردن، کہ لفظ مئہ اور لفظ الف یہ عدد ہو اور اس کی آگے تمیز آئے تو وہ بھی مفرد مجرور آتی ہے. لفظ مئہ اور لفظ الفن یہ خود دونوں مفرد ہوں، و تثنیتہما یا یہ دونوں تثنیہ ہوں. مفرد جیسے مئۃ رجل، الف رجل. تثنیہ جیسے مئتا رجل، الفا رجل. یا لفظ الف جمع ہو جیسے آلاف رجل. تو ان تینوں صورتوں میں ان کی جو تمیز آئے گی وہ مفرد مجرور ہوگی. اس میں دیکھیں تثنیہ کے لیے تو ہما ضمیر تثنیہ کی لائے گی، یہ میاتن اور الفن دونوں کی طرف راجع ہے، یعنی لفظ الف کا تثنیہ بھی ہو اور لفظ میاں کا تثنیہ. لیکن جب جمع کا ذکر کیا تو جمع ہی میں ہی ضمیر مفرد کی آئی ہے، یہ الفن کی طرف راجع ہے. لفظ الف کی جمع یہاں تثنیہ کی ضمیر نہیں لائی جو میاتن کی طرف بھی راجع ہوتی ہے اور دونوں کا جمع ذکر کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ میاتن جمع ہو کر عام طور پر استعمال نہیں ہوتا. میں آت و رجلن یا میں اون رجلن یہ نہیں کہا جاتا. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے جب ضمیر جمع کی ضمیر ذکر کی تو مفرد لائے، جمع ہی ضمیر لائے تاکہ صرف الفن کے رہ جائے، کیونکہ الفن مفرد تثنیہ جمع تینوں طرح استعمال ہوتا ہے. اور لفظ میاں جو ہے یہ مفرد اور تثنیہ استعمال ہوتا ہے اور جمع اس کا عام طور پر استعمال نہیں ہوتا. وَإِذَا كَانَ الْعَدَدُ مُؤَنَّثًا وَاللَّفْظُ مُذَكَّرًا أَوْ بِالْعَكْسِ. یہ ایک قاعدہ یہاں سے مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اب تک کی تمیز کا جو قاعدہ بیان ہوا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز آئے گی جمع مجرور، سوائے اس کے کہ اگر تمیز میاتن کا لفظ ہو تو وہ مفرد مجرور ہی آئے گی. اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جمع کا لفظ بھی آئے، میں آتن آئے، لیکن قیاس کے برخلاف مفرد مجرور آتی ہے. جبکہ 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمیز آتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے. اور لفظ میاں اور لفظ الف سے مفرد ہو، تثنیہ ہو یا لفظ جمع ہو، اس کی جو تمیز آئے گی وہ مفرد مجرور آئے گی. یہ عام یہ قاعدہ ہے اس وقت کہ جب معدود ایسا لفظ ہو کہ لفظاً مانن دونوں طرح یا مذکر ہے یا مؤنث، یہ اس وقت ہے قاعدہ. لیکن اگر معدود ایسا لفظ ہے کہ جو لفظاً مفرد وہ ہے مذکر ہے، مانن جا وہ ہے مؤنث ہے، لفظاً مذکر مانن مؤنث. مثلا شخص کا لفظ ہے، شخص کا لفظ بول کر مراد لیا جائے کوئی عورت مراد لی جائے، یا بطن کا لفظ ہے، بطن با قانون، بطن کا لفظ بول کر قبیلہ مراد لیا جائے
تو لفظاً مذکر ہے لیکن معنی مؤنث ہے، یا اس کا الٹ ہو کہ لفظاً وہ مؤنث ہو لیکن معنی مذکر ہو، جیسے نفسن کا لفظ ہے، نفسن یہ مؤنث اجتماعی ہے لیکن مراد اس سے مرد ہو، نفس بول کر مرد مراد لیا جائے تو لفظاً یہ مؤنث ہے اور معنی مذکر ہے۔ تو ایسی صورت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا کان المعدود مؤنثا، اگر معدود مؤنث ہو معنی کے اعتبار سے اور لفظ مذکر ہو، او بالعکس یا اس کا عکس ہو، یعنی معدود مذکر ہو اور معنی مؤنث کا ہو، تو فوجہانے، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ دونوں صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں کا اعتبار کر کے اس کی تمیز لفظوں کے حساب سے لائی جائے، یا معنی کا حساب کر کے اس کا جو عدد ہے ممیز اس کو معنی کے اعتبار سے لایا جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ مثلا شخص کا لفظ ہے، شخص لفظ بول کر اگر عورت مراد لی جائے تو معنی مؤنث ہے، تو آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ شخص ان کے لفظوں کا اعتبار کر کے اس کے پیچھے عدد جو لائیں گے وہ مؤنث لائیں، مثلا ثلاثہ تو اشخاص کہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کی معنی کا اعتبار کر کے پیچھے جو عادت لائیں وہ مذکر لائیں، ثلاث و اشخاص ہیں، دونوں صورتیں جائز۔ البتہ اس میں جو فصیح اور زیادہ بہتر ہے وہ ہے لفظوں کا اعتبار کرنا۔ قرآن کریم نے بھی لفظوں کا اعتبار کیا ہے ایسے الفاظ میں کہ جو لفظاً مذکر معنی مؤنث ہو، تو یا معنی لفظاً مؤنث معنی مذکر ہو، تو ایسے میں لفظوں کا اعتبار یہ معنی کا اعتبار کیا ہے، معنی کا اعتبار کیا، جیسے والذی خلقکم من نفس واحدۃ، لفظوں کا اعتبار کیا ہے۔ آکے لفظ جو نفس ہے نا، اس لفظ نفس کا مصداق حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے معنی کے اعتبار سے یہ لفظ مذکر ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے لفظ نفس یہ مؤنث سمائی ہے۔ تو آگے جو صفت لائی گئی ہے اس صفت میں معنی کا لحاظ نہیں رکھا گیا بلکہ لفظوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس لیے صفت مؤنث ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، ایک نفس سے پیدا کیا، اگرچہ مراد نفس حضرت آدم علیہ السلام ہے، لہذا معنی کا اعتبار کرتے ہوئے تو واحدہ نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن معنی کا اعتبار نہیں کیا، لفظوں کا اعتبار کیا ہے۔ تو اس میں قرآن کریم کی جو ترتیب ہے یا جو بہتر ہے وہ ہے لفظوں کا اعتبار کرنا، اس لیے کہ ناوی بھی لفظوں ہی سے بحث کرتے ہیں، معنی سے بحث نہیں کی جائے، اس لیے لفظوں کا اعتبار کرنا زیادہ بہتر۔ ولا یمیز واحد و اثنان استغناء بلفظ تمیز عنہما، حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واحد اور اثنان یعنی ایک اور دو، ان کے لیے الگ سے ممیز یعنی عدد کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جو معدود ہوگا اسی میں واحد کا معنی بھی آ جائے گا، اثنان کا معنی بھی آ جائے گا۔ مثلا رجلن ہے یا رجلانی ہے، تو رجلن کہتے ہیں ایک مرد کو، تو ایک والا جو معنی ہے وہ رجلن سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے، اسی طرح رجلان کہتے ہیں دو مردوں کو، تو رجلان سے دو والا معنی خود بخود معلوم ہو رہا ہے، لفادت نس المقصود بالعدد ہے کہ عدد سے جو مقصود ہوتا ہے وہ نس، رجلن اور رجلان کے جو لفظ ہیں وہ خود اس معنی کو ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ مستقل الگ سے واحد کہنے یا اثنان کہنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بطور تاکید کے اگر لانا چاہیں تو جائز ہے، جیسے قرآن کریم میں تاکید کے طور پر لایا گیا ہے، لا وہ کیا کہتے ہیں الہین اثنین، وہ آیت ہے، آیت کیا ہے، انما اللہ الہ واحد،
تو الہین اثنین جائز بھول رہی ہے، الہن الہین دو الہ، لیکن اس کے ساتھ تاکید کے لیے اثنین کا لفظ بھی ذکر کیا گیا۔ اسی طرح الہن ایک الہ کو کہتے ہیں، لیکن تاکید کے لیے ساتھ ساتھ واحد کا لفظ بھی ذکر کیا گیا۔ و ولا یمیز واحد و اسنان، واحد اور اسنان کی کے ساتھ عدد کے لفظ کو ذکر نہیں کیا جائے گا، استغنان بلفظ تمیز عنہما، اس لیے کہ جو اس کی تمیز آئے گی وہ تمیز ان دونوں کے ذکر کرنے سے مستغنی کر دے گی، جیسے رجل اور رجلان لفادت النفس المقصود بالعدد ہے، کیونکہ عادت سے جو چیز مقصود ہوتی ہے، تمیز کی جو عبارت ہے اس مقصود کا فائدہ پورا پورا دے رہی ہے۔